السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا ٹاپک جمعہ کی نماز کے متعلق ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے آدمی کو مسجد کس وقت پہنچنا چاہیے، اور اسی طرح جمعہ کے خطبے کی اہمیت اور خطبے کا حکم، اور اسی طرح آخر میں پھر جمعہ کی رکعتیں بھی بیان کریں گے کہ جمعہ کی کتنی رکعتیں ہیں، کتنی اس کے اندر سنتیں ہیں، اور کتنی مؤکدہ ہیں اور پھر کتنی غیر مؤکدہ ہیں۔ تو ناظرین کرام، جمعہ کا خطبہ سننا یہ واجب ہے، واجب کے حکم میں ہے۔ اس لیے آدمی کو دوسری اذان یعنی جس کے بعد کھڑا ہو کر امام خطبہ دیتا ہے اس سے پہلے مسجد پہنچ جانا چاہیے۔ اس سے پہلے آدمی کا مسجد پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ آدمی جمعہ کے دن جتنا زیادہ جلدی مسجد پہنچے گا اتنا اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز مسجد کے ہر دروازے کے اوپر فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا نام ان کے مرتبوں کے مطابق لکھتے ہیں۔ یعنی جو آدمی سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام وہ سب سے پہلے لکھتے ہیں، اور پھر جو کوئی اس کے بعد آتا ہے اس کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں۔ بس سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی کرنے والے کی مانند ہے، یعنی اس کو اونٹ کی قربانی کرنے والے شخص کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی کرنے والے کی مانند ہے، یعنی اس کو گائے کی قربانی کرنے والے کی برابر ثواب ملے گا، اور اس کے بعد آنے والا جو ہے وہ مینڈے کی قربانی کرنے والے کی مانند ہے، اور پھر اس کے بعد آنے والا مرغی کے صدقہ کرنے والے کی مانند، اور اس کے بعد آنے والا انڈا یعنی جو مرغی کا انڈا ہے انڈے کے صدقے کرنے والے کی مانند ہے، یعنی ان کو مرغی اور انڈے کے صدقے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے اپنے صحیفوں کو لپیٹ کر خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور خطبہ سننے میں وہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو آدمی دوسری اذان کے بعد یا خطبہ شروع ہو جانے کے بعد مسجد آتا ہے تو فرشتے سرے سے اس کی حاضری ہی نہیں لگاتے، اس کا نام ہی نہیں لکھتے۔ اس لیے جو آدمی خطبہ شروع ہو جانے کے بعد آئے گا یا سرے سے اس نے خطبہ سنا ہی نہیں ہے تو ایسے آدمی کے ذمے سے جمعے کا فرض تو ساقط ہو جائے گا، لیکن جو جمعے کے فضائل ہیں، جو فضیلت کے ساتھ جمعے کا ثواب ملتا ہے وہ اس آدمی کو نہیں ملے گا، اس کے حصے میں نہیں لکھا جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں خطبے کے حکم کے متعلق کہ خطبے کا کیا حکم ہے۔ ناظرین، جس وقت خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد خاموشی سے اس خطبے کو سننا واجب ہے۔ دوران خطبہ کسی قسم کی بات کرنا یا کسی کے سلام کا جواب دینا، کسی کو شرعی مسئلہ بتانا یا کوئی ایسی بات کرنا جو خطبہ سننے کے بالکل مخل ہو، یہ بالکل حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ کوئی آدمی امام کے سامنے بیٹھا ہو تو اس کے لیے بھی خطبہ خاموشی سے سننا واجب ہے۔ کوئی اگر دور بیٹھا ہو، اگر کسی آدمی تک خطبے کی آواز بھی نہیں پہنچ رہی تو اس آدمی کے لیے بھی خاموش بیٹھنا ضروری ہے، اس کے لیے بھی خاموش بیٹھنا واجب ہے۔ کسی قسم کی بات کرنا اس کے لیے بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جمعہ کی نماز کی رکعتوں کی۔ تو ناظرین، جمعہ کی نماز کی 12 رکعتیں ہیں۔ سب سے پہلے 4 سنتیں ہیں جو کہ سنت مؤکدہ ہیں، اور اس کے بعد 2 فرض ہیں جو آپ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر 4 سنتیں ہیں، یہ سنتیں بھی مؤکدہ ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت سنت ہے، یہ سنت راجح قول کے مطابق غیر مؤکدہ ہے۔ اب جمعہ کی نماز کے ساتھ حدیث پاک کے اندر نفلوں کی کوئی متعین تعداد واضح نہیں ہوئی، کہیں بھی نفلوں کا ذکر نہیں آیا، نہ تو تخصیص ہے نفلوں کی اور نہ ہی تحدید ہے۔ اس لیے کوئی آدمی پڑھے، اس کا دل چاہے جتنی پڑھ لے، 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، اور اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو وہ ملامت کا مستحق نہیں ہوگا۔ تو اس لیے نفلوں کی حدیث پاک کے اندر کوئی متعین تعداد واضح طور پر نہیں آئی۔ تو یہ جمعہ کی نماز کی رکعتیں بھی بیان ہو گئیں۔ تو ناظرین، یہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھا۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ نے کسی مسئلے کے متعلق کچھ پوچھنا ہو تو اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ مسئلہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔